حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئے، پڑھیے بخاری کتاب الوصایا، جب بیمار ہوئے تو اللہ کے رسول ان کی بیماری میں عیادت کرنے کے لیے جب ان کے گھر پہنچے تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا اللہ کے رسول میری صحت کے لیے دعا کیا کر رہے ہیں، اس بیماری میں مجھے معلوم ہے کہ کوئی زندہ نہیں رہتا ہے، میری زندگی بہت کم ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اللہ تمہیں جب تک زندہ رکھے اسلام پہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پہ ہو تمہارا خاتمہ۔ انہوں نے کہا آمین۔ جب اٹھے تو سعد ابن ابی وقاص نے اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑ لیا، سنیے منظر، اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑ لیا، اے اللہ کے نبی بیٹھیے، میرے آخری لمحات ہیں، آخری دن چل رہے ہیں، تھوڑی سی میں آپ سے کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ اے اللہ کے رسول جس گھر میں میں ہوں اس وقت آپ بیٹھے ہیں یہ میرا ہے، اس کے بغل میں جو مکان ہے وہ بھی میرا ہے، اس کے بعد 2 باغ ہیں جس میں کھجور کے درخت لگے ہوئے وہ میرے ہیں، اے اللہ کے رسول یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میری ملکیت ہے، میری ایک ہی بیٹی ہے بس، میری ایک ہی بیٹی ہے بس، اور میں اس کا بھی نکاح کر چکا ہوں، وہ بھی شوہر والی ہو گئی ہے، وہ بھی گھر والی ہو گئی ہے، وہ کسی کی بیوی بن چکی ہے، اے اللہ کے رسول میرا انتقال کبھی بھی ہو سکتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ گھر بھی، اس کے بغل والا گھر بھی، اور میرے 2 باغ جو وہ سب کی سب راہ خدا میں تقسیم کر دوں، فی سبیل اللہ دے دوں، صدقہ کر دوں، اللہ کی راہ میں لٹا دوں۔ اے اللہ کے رسول آپ لکھ لیجئے میری بات، آپ نوٹ کر لیجئے، میں اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سعد تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، بخاری کتاب الوصایا، اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں لیکن اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ کیوں؟ کہا نہیں، تمہارے رشتہ دار موجود ہیں، تمہارے انتقال کے بعد تمہارے مال کا کوئی حصہ ترکہ رشتہ داروں میں بھی تقسیم ہونا ہے۔ کہا اللہ کے رسول پھر اجازت دیجئے میں اپنے مال کے 3 حصے کر لیتا ہوں، 2 حصہ صدقہ کر دیتا ہوں اور 1 حصہ روک لیتا ہوں جو میرے انتقال کے بعد تقسیم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا سعد تم ایسا بھی نہیں کر سکتے، 3 حصوں میں تقسیم کر کے 2 حصے بھی خرچ کرنا چاہو اللہ کی راہ میں تو وہ بھی نہیں کر سکتے۔ کہا اللہ کے رسول ایسا کریے، آدھا آدھا کر دیتا ہوں، آدھا روک لیتا ہوں، آدھا خرچ کر دیتا ہوں اللہ کی راہ میں، اور میرے انتقال کے بعد آدھا میرے رشتہ داروں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سعد تم اپنے مال کا آدھا بھی کر کے آدھے کی وصیت نہیں کر سکتے ہو، آدھا خرچ نہیں کر سکتے ہو۔ تو کہا اللہ کے رسول پھر اجازت دیجئے کہ میں اپنے مال کے 3 حصے کر لوں، 1 حصہ ہی میں وصیت کر دوں، 2 حصے روک لوں، 1 حصہ 1/3 کی وصیت کر دوں اور 2 حصہ روک لوں جو میرے رشتہ داروں کے کام آ جائے گی۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے سعد ہاں تم 1/3 کی اپنی ملکیت زمین و جائیداد میں 1/3 کی وصیت، 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو، حالانکہ یہ بھی زیادہ ہے لیکن اگر تم کرنا چاہو تو 1/3۔ جب دینی کام میں بھی اپنا سارا کا سارا مال لٹانا جائز نہیں ہے، جب دینی کام میں بھی اپنا سارا کا سارا مال خرچ کرنا اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، تو شادیوں کے نام پہ بندوق کی گولیاں چلانا، 400 آدمیوں کا کھانا کھلانا اور باراتیوں کے مہمان نوازی میں 1 سے زیادہ 50 آئٹم تیار کرنا اور بفے سسٹم کھڑے ہو کے سب کو کھانا کھلانا، اور اس کا نام رکھ دیا بفے سسٹم، جس کا نام ہونا چاہیے تھا کتا سسٹم، گدھا سسٹم، سور سسٹم، اس کا نام رکھا گیا بفے سسٹم۔ شرم آنی چاہیے، جس کا نام ہونا چاہیے تھا کتا سسٹم، جس کا نام ہونا چاہیے تھا جانور سسٹم، کھڑے ہو کے کھلانے والا، اس کا نام ہم نے کہا نام بدل دینے سے حیثیت نہیں بدل جاتی ہے، شراب کا نام دوا رکھ دو تو حیثیت نہیں بدل جاتی ہے۔ ان کو آپ کھلا رہے ہو، اتنا پیسہ اگر کسی غریب لڑکی کے باپ کو دے دیے ہوتے تو بیچاری کا ہاتھوں میں ہاتھ پیلے ہو جاتے اور مہندی لگ جاتی اور اس کا گھر بس جاتا۔